اللہ رب العزت نے رات کو معراج کرایا
چاند کوئی چیز بھی نہیں، اندھیری رات تھی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی بھی چند حکمتیں ہیں جس کے اللہ رب العزت نے رات کو معراج کرایا۔ فرمایا کہ پہلی حکمت یہ ہے کہ اگر وہ دن کو معراج کراتے تو ہر آدمی دیکھ لیتا کہ جبرائیل بھی آیا ہے، 70,000 فرشتے بھی لے کے آیا ہے، اور براق بھی لے کے آیا ہے، اور آپ براق میں سوار ہو کر معراج کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر آدمی دیکھ لیتا، یہی کہتا کہ باقی ہم نے دیکھا ہے کہ معراج کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے رات کو اس لیے معراج کرایا کہ جس انسان کا دل اور ایمان جو ہے وہ زبزب ہے، اس کا بھی پتہ چل جائے کہ یہ آدمی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اور فرمایا کہ جھوٹے اور سچے کا پتہ چل جائے کہ کون سچ مانے گا، کون آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے معراج رات کو کرایا۔ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، واپس آئے، آ کر آپ نے بیان کیا کہ میں یہاں سے معراج کیا، بیت المقدس گیا، پوری زمین کی سیر کی، آسمانوں اور جنت جہنم سب چیزیں مالک کے سامنے جا کے بیٹھا، واپس آ گیا ہوں، میں ایک رات میں سب کچھ کر لیا۔ جب میرے آقا نے یہ بیان فرمایا تو لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں پوری دنیا کی کیسے سیر کر لیا؟ اگر آج سائنس کا دور بھی چل رہا ہے، ایسے میڈیا ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر کئی ہزاروں میلوں لاکھوں میلوں تک دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی تم پوری دنیا کی سیر ایک رات میں، اور آپ نے میڈیا کو پوری رات میں ایک رات میں نہیں گزار سکتے۔ تو آپ نے جب یہ بیان کیا تو لوگ کہنے لگے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں پوری دنیا کی سیر بھی کرے، آسمانوں کی بھی کرے اور سب چیز بھی کرے۔ کرنے کے بعد کچھ لوگ یہ بدلا کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ ایک رات میں میں زمین کی سیر کر کے آیا ہوں، تو مان لے گا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ یہ بات ماننے میں آتی بھی نہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں ایک رات پوری دنیا کی سیر کر کے آیا۔ اور کچھ یہ روایت ہے کہ آپ اس وقت یعنی بعد کی سیر کرنے کے لیے گئے تھے، واپس آ رہے تھے، ابو جہل آگے پہنچ گیا، کہتا ہے کہ ابو بکر یہ بتلا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایک رات میں پوری دنیا کی سیر کی اور سب چیز کو میں نے دیکھا، کیا تم اس کو تسلیم کر لے گا؟ تو صدیق اکبر نے وہی جواب دیا کہ ایک رات میں کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو پوری دنیا کی سیر کر۔ جب دیکھا کہ صدیق اکبر جو ہے اس بات میں پکے ہو گئے، اس کا یقین ہو گیا کہ اب میں بتلاؤں، تو ابو جہل کہنے لگا کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور صدیق اکبر سوچتے اور یا جا کر پوچھتے کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے ایسے بات کی ہے، یا کسی سے معلومات کرواتے، آپ نے یہ سوچا بھی نہیں ہے اور معلومات بھی نہیں کرے اور کچھ بھی نہیں کرا۔ جب ابو جہل نے یہ کہا کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو اس نے یعنی دعویٰ کیا ہے، تو آپ نے فوراً اسی وقت کہہ دیا کہ اگر یہ کلمے میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہیں، کہ میرے محبوب نے فرما دیا ہے کہ میں نے زمین کی بھی سیر کی، آسمانوں کی بھی سیر کی، سب چیز کی سیر کی، تو آپ نے کہا کہ میرے محبوب نے سچ کہا ہے، اس نے کبھی یہ بات غلط کی بھی نہیں ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ وہ بکر کے تو نے تصدیق بھی نہیں کی، کسی سے پوچھا بھی نہیں، معلومات بھی نہیں کی، اور میں نے صرف آ کے کہہ دیا کہ تو یہاں کھڑے ہو کر تصدیق کر دی ہے۔ پہلے
سوچا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کیا، تو یہی کہہ دیا قال لئن صدقتا، میرے محبوب نے سچ کہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سچے اور جھوٹے کا بھی پتہ چل گیا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، ماننے والا کون ہے، نہ ماننے والا کون ہے۔ اس لیے رب کائنات نے رات کو معراج کرایا کہ کوئی دیکھے نہ سمجھے اور میرے محبوب کو پتا ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جب میرے محبوب معراج کے لیے رات کو گئے کہ اگر دن کو معراج سورج کی روشنی ملی اور رات کا چاند بھی نظر آتا تو چاند کی بھی ادائی روشنی آئے کہ میرے محبوب کے نور سے اس کو بھی روشنی ملی آئے۔ اگر یہ محبوب اوپر جاتے جہاں اصل چیز جاتی ہے وہاں ہرا اور دوسری چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کی تاثیر نہیں رہتی۔ تو پیارے محبوب اگر دن کو جاتے تو سورج کی روشنی مدم ہو جاتی، کیونکہ اس کا نور جو ہے میرے محبوب کے نور سے بنا ہے، اس لیے میرے محبوب کا نور اثر تھا ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اس لیے فرمایا کہ رات کو معراج کرائے، سورج کو بھی برابر نہ ہو اور چاند کو بھی نہ ہو، اس لیے رات کو معراج کرایا گیا کہ اب محبوب کی آمد کو تشریف لے آئے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو رات کو معراج اس لیے کرایا کہ محب اپنے محبوب کو جب چاہتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، دوسرا میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ میرا محبوب رات کو جب آئے گا 70,000 پردے بشریت کے جو پہنے ہوئے ہیں یہ اتارے گا تو میں اللہ رب العزت دیکھوں گا اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ہر آدمی اسی طرح کرتا ہے، جیسے کوئی محبت جس طرح کی بھی کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرے محبوب کو اور کوئی نہ دیکھے، صرف میں دیکھتا رہوں، دوسرے کو طاقت بھی نہ ہو کہ میرے محبوب کو دیکھ لے۔ اصل محبوب جو ہے اس کی بات محب اصل چاہنے والے، یہ نہیں کہ لوسی جو گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں دیکھ رہتے ہیں وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے کون آنا ہے کس کو دیکھ، یہ عاشق نہیں، یہ تو لوسی کتے کی طرح کر رہتے ہیں۔ اصل محبوب تو وہ ہے جنہوں نے سچا عشق کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ یا مطلب اولیاء کرام کے ساتھ وہی ہے اپنے محبوب کو چاہنے والے۔ یعنی اگر کوئی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرا مرشد اور میرے مرشد کو کوئی نہ دیکھے، اصل حقیقت کے اندر میں اپنے مرشد کو میں خود دیکھوں۔ جو اگر کوئی کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اس محبوب کو صرف میں دیکھوں، دوسرا کوئی نہ دیکھے۔ اگر دیکھ لے گا تو وہ گوارا نہیں کرے گا، غیرت مند محب جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محبوب میں نے اس کو بے مثال محبوب بنایا ہے کہ جب یہ آئے گا تو میرے محبوب کو اور کوئی دیکھنے والا نہ آئے، میں اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کو دیکھوں۔ جب اللہ رب العزت کے دربار میں جا کر بیٹھے تو پردے بشریت کے اتارنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب کہ آج کی رات میں تمہیں دیکھوں گا اور تم مجھے دیکھتا رہے، تو دوسرا کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اے یوسف کہ میں اور تم ہوں، تیسرا کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو اور میں، تیسرا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہر محبت کرنے والا کوئی پیغمبر ہے یا پیغمبر سے محبت کرنے والا اپنے محبوب کو یہی کرنے کا میں اور تم، تیسرا کوئی نہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ تیسرا میں دیکھ رہا ہوں، تم تو کہتے ہو دوسرا کوئی نہیں۔ جب میرے محبوب گئے تو اس وقت رب کائنات نے فرمایا ہر کسی کو دیکھنے والے نظر نہیں آئے تو میں دیکھ رہا تھا، آج محبوب کے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے
نظر کی طرح تم نظر آتے تھے، آج میں اللہ کے سامنے آئے اپنے پردے اتارو، میں محبوب تمہیں دیکھوں کہ جس کا تجلی میں نے دنیا کے اندر ڈالا تھا، یہی کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں رب کیسا ہوں، میں نے تمہیں بنا دیا، تمہیں بنانے کے بعد کچھ میں سے پوری کائنات بنا دی، آج میرے سامنے آ کے بیٹھے گا، میں تمہیں دیکھوں گا، رات کے وقت میرے بغیر اور کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس لیے میں نے رات کو معراج کرایا، اور رب کائنات نے فرمایا کہ رات میں نے اس لیے بنائی ہے کہ رات کو محب اور محبوب ملنے کے لیے، اور فرمایا رات میں نے آرام کرنے کے لیے بنائی اور سکون کرنے کے لیے بنائی، کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں نے رات کا وقت بنایا، انا اللہ رات اس لیے بنائی کہ بستر چھوڑ کر میں اللہ کے دربار میں آئے، مجھ سے مانگتا رہے میں عطا کرتا رہوں، اس لیے میں نے رات بنائی کہ ساری دنیا آرام سے سو رہی ہے، سکون سے سو رہی ہے، رات کو اٹھ کر مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، تو مجھ سے مانگتا جا، میں تمہیں عطا کرتا جاؤں۔ رب کہنا فرماتے ہیں رات کا وقت جب گزر جاتا ہے قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، تھوڑے حصے میں آ کر مجھ سے مانگ، حل من مسترزق ارزقہ، حل من مستغفر استغفرہ، کہ میں اللہ سے رزق مانگ، میں تمہیں رزق عطا کروں، حل من مستغفر استغفرہ، میں اللہ سے بخشش مانگ، میں تمہیں معاف کر دوں۔ فرمایا کہ رات میں نے بنائی اس لیے ہے کہ آپ مجھے دل، اور فرمایا کہ اگر تو دل کو تھکا ہوا ہے، تھکاوٹ ہے، تو تیرے لیے میں نے رات بنا دی، جا کے سکون کر آرام سے سو جا، تیری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، میں نے اپنے محبوب کو رات کو معراج کرایا، وہ بھی اندھیری رات کی، اگر سورج بھی نہ ہو، چاند بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس وقت میرا محبوب جب چل کر آئے گا تو کوئی دیکھے گا نہیں، بڑے عیش و آرام سے آئے گا تو دیکھنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس وجہ سے میں نے رات کو معراج کرایا، اور رات بنائی بھی اس لیے کہ اے بندہ کہ تم مجھ سے مانگتا جا، میں تمہیں عطا کرتا جاؤں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی فضائل اللہ رب العزت نے اتنے بیان فرمائے کہ اگر تو دن کو آخری مانگے گا اس وقت بھی وہ عطا کر دے گا، صبح کے وقت آ کر مانگے گا اس وقت بھی عطا کر دے گا، شام کو آ کر مانگے گا اس وقت بھی عطا کر دے گا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ دن کو ہر طرف سے شور شرابہ ہوتا ہے، کہیں کہیں انسانوں کا شور ہوتا ہے، کہیں پرندوں کا شور ہوتا ہے، کہیں جانوروں کا شور ہوتا ہے، فرمایا کہ رات کے وقت کسی چیز کا شور نہیں ہوگا، اس وقت سکون ہوگا، ہر چیز آرام میں ہوگی، تم آرام کے بستر کو چھوڑ کر میں اللہ کے دربار میں آئے گا تو میں کہوں گا کہ بندہ تو مجھ سے مانگتا جا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ آدمی رات کو اپنا بستر چھوڑ کر جب اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے تو بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ رب کائنات یہ مجھے چھوڑ کر تیرے دربار میں آ رہا ہے، اس کی بات سنو لینا، جس زمین پہ چل کر آتا ہے وہ زمین بھی دعا کرتی ہے۔ فرمایا کہ جتنے قدم چل کر آئے گا ہر قدم کے بدلے اجر ملے گا، ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب آ کے وہ وضو کرتا ہے، ٹھنڈا پانی ہے یا گرم پانی ہے، اس سے وضو کرتا ہے تو پانی میں یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آرام والا بستر چھوڑ کر، سکون چھوڑ کر آیا ہے، یہ تیرا میں تیری نعمت اس کو ہاتھ لگایا، لگانے کے بعد وضو کر کے تیری دربار میں کھڑا ہوگا،
جس کپڑے پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کپڑا بھی دعا کرتا ہے، مسجد کے علاوہ گھر میں زمین پہ کھڑا ہے تو زمین بھی اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں چھوڑ کر تیرے سامنے آیا ہے، جو تم مانگے اس کو عطا کر دینا۔ ہر چیز تیرے لیے دعا کرتی ہے، پر انسان اس وقت غافل ہو کر آرام سے سویا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت بار بار آواز دے رہے ہیں کہ اے بندے آپ مجھ سے مانگ میں تمہیں عطا کروں، آپ مجھ سے مانگ میں تمہیں عطا کروں۔ ایک دفعہ انسان اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت 70 مرتبہ جواب دیتا ہے کہ اے بندے مانگ، تو کیا کہتا ہے؟ صرف ہمیں یہ اللہ کہنا بھی گوارا نہیں آتا، اور رات کو بھی طرح چھوڑنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آپ جیسے سردی کی معصوم ہے، رات کو ہماری مسجد میں سردی کی وجہ سے لوگ نمازیں پڑھنے بھی چھوڑ دیے کیوں؟ سردی لگتی ہے۔ یہی تو ثواب ہے، یہی تو اجر ہے، اور یہی تو سب سے زیادہ ثواب ہے۔ گرمی میں تو ہر سے پڑتا ہے، سردی میں پڑھ کے دیکھو کتنا اجر ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کی عبادت سے اور سردی کی عبادت کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ گرمی جو ہے وہ ہر آدمی اس کو کہتا بھی کپڑے اتار لیے، سردی جا کر عبادت۔ سردی میں جب سردی لگتی ہے کپڑا بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، وہ چھوڑ کر آ کر عبادت کرے گا، اس کا ثواب اللہ رب العزت کتنا دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مرے گا، مرنے کے بعد جب سردی کی عبادت آئے گی تو کہے گا کاش کہ اگر پوری سردی میں یہی عبادتیں کرتا رہتا جو آج مجھے پتا چلا ہے کس کا ثواب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رات بھی اس لیے بنائے اپنی ملاقات کے لیے اور اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے۔ رات بھی اس لیے بنائی کہ بندہ آئے خود سے آرام سے آ کر مانگے، کسی کو پتا بھی نہ چلے۔ کوئی دل وہ ہوتے ہیں یعنی کہتے ہیں کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں لوگ کو دکھلا کر کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں یار بڑا عبادت ہو رہا ہے، حالانکہ وہ عبادت منظور بھی نہیں ہوتی۔ عبادت وہ منظور ہے جو کسی کو پتا بھی نہ چلے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں یعنی نماز پڑھ کر جا کر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں یہ نماز پڑھ کے آیا، اتنے رکعتیں پڑھی ہے، یہ اس کا بھی ہے، حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت اس نے کر لی اور زبان سے یہ بات نہ کہے کہ میں فلاں عبادت، اور کہتا بولوں وہ عبادت بیکار، اس کے منہ میں مارے جائے۔ عبادت وہی ہے جس طرح میرے آقا نے فرمایا کہ اگر سیدھے ہاتھ سے کچھ دے تو الٹے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے۔ وہ جو خیرات منظور ہوتی ہے اگر دوسرے ہاتھ کو پتا چل جائے وہ بھی اتنی منظور نہیں۔ اللہ تو دل کا خلوص دیکھتا ہے کہ تیرے دل کے اندر خلوت کتنی ہے، تیرے دل کے اندر پیار کتنا ہے، اور کتنے خلوص سے دے رہا ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ اس کا رسول راضی ہے۔